السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلدیاتی نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پرانا بلدیاتی نظام ناکارہ ہو چکا ہے، نیا بلدیاتی نظام لے کر آئیں گے، اس پر کام کریں گے۔ بلدیاتی نظام کی اگر ہم بات کریں تو جو امپلائیز ہیں بلدیاتی ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے کچھ پروٹیسٹ بھی کیا حال ہی میں، اس حوالے سے کمیٹی بھی فارم ہوئی اور وہ اوور آل ایک کویسچن ہے ابھی بھی جو اس وقت کراچی کا سینیریو ہے اس پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان دونوں سے سوالات ہوتے ہیں کہ آخر اس میں کویسچن کس سے کیا جائے، کس نے یہ تمام تر جو مسائل اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ یہاں پہ ڈیلیگیشن آف پاورز کا جو مسئلہ ہے یہاں پر پرابلمز کریٹ کرتا ہے۔ ایک طرف سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیپریشن آف پاورز کے ذریعے جو پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی جا چکی ہیں، لیکن پھر جب پاورز ڈیلیگیٹ ہو چکی ہیں تو پھر بلدیات میں اور پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس میں کیا کوئی گیپ ہے، کیا اس میں مسائل ہیں، کیا یہ کرپشن کی وجہ ہے، کیا یہ مافیاز ہیں جو کہ اوور آل نظام جو ہے ٹھیک یا درستگی سے چلنے نہیں دے رہا۔ اس پر بھی کچھ بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم جو ملک کے اکانومک سچویشن اس کے اوپر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک پازیٹیو اکانومک ایسپیکٹ سے پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف ڈالر کی پرائزز پچھلے 6 ماہ میں لگ بھگ 9 روپے تک جو ہے کم ہو چکی ہیں، اس سے جو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہمارے لیے آ رہا ہے وہ جو ہم نے لونز لیے تھے اس میں کمی ایک بہت بڑی تعداد میں سامنے آ رہی ہے۔ مزید جی ڈی پی کے اوپر کیا اس کے اثرات ہیں اور کیا ایسپیکٹس اس کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کچھ بات پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھی کریں گے، جو رفٹ ہے اپوزیشن جماعتوں میں اور حکومت میں وہ اب بھی قائم ہے۔ الیکٹورل پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف 1970 کے جو الیکشنز تھے وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوتے رہے اس میں کم و بیش دھاندلی کے چانسز تھے اور دھاندلیاں ہوئی تھیں، اور یہی جو ہے ایک کنسرن تمام تر پارٹیز نے دیا کہ جو بھی الیکٹ ہو کر آیا وہ فیئر طریقے سے نہیں ہو کر آیا، اس کو کسی کی سپورٹ تھی یا اس نے دھاندلی کی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ آن لائن اوور آل جو سسٹم ہے اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اور ایک ووٹنگ سسٹم کے اندر ریفارمز لے کر آئیں گے۔ یہ تمام تر موضوعات ہوں گے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں سردار نزاکت صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اکمل صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں باسر علی، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ سردار نزاکت، سب سے پہلے بات کریں گے ہم لوگ بلدیاتی نظام کے حوالے سے۔ پرانا بلدیاتی نظام ناکارہ ہو چکا ہے، نئے کے اوپر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کام کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک بلدیاتی نظام کی بات ہے، میرے خیال میں بلدیاتی نظام میں ریفارمز کرنے کی ابھی بھی بہت ساری ضرورت ہے اور اس کو رائٹ ڈائریکشن میں کرنے کی ضرورت ہے، اور بلدیاتی اداروں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی تو پورے پاکستان کے اوپر بلدیاتی نظام کو کلوز کر دیا گیا۔ صرف صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام کیا، اور جو ایم کیو ایم کے میئر تھے ان کو پورا ان کا جو ٹرن اوور تھا ان کو پورا کرنے دیا گیا۔ باقی پورے پاکستان کے اندر عمران خان نے بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کی پہلے دن سے نیت نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، پنجاب کے اندر کلوز کر دیا، سارے بلدیاتی جو نمائندے تھے ان کو گھر بھیج دیا۔ ویسے بھی کے پی کے اندر تو میرے خیال میں پچھلے ٹرن اوور سے بلدیاتی انتخابات ہوئے نہیں۔ پروسیس ویسے ہی چلتا ہے، بیوروکریسی کے ذریعے، جو بلدیات کے آفیسران وغیرہ ہیں ان کے ذریعے وہ چل رہا ہے۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا عمران خان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے اس نے پورے پنجاب کے اندر سے بلدیاتی نظام ختم کر دیا۔ اور جہاں تک بلدیاتی نظام کو بہتر لانے کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو بہتر لانے کی بہت ساری ضرورت ہے، لیکن عمران خان جیسا آدمی نہیں لا سکتا جس نے الیکٹڈ جو لوگ تھے ان کو گھر بھیج کے پاکستان کے اندر یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہے۔ اور کسی صورت میں پاکستان میں ان الیکٹڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پنجاب کے اندر جب بلدیاتی الیکشن ہوا تھا تو زیادہ تر 90% لوگ دوسری سیاسی جماعتوں کے تھے۔ عمران خان نے اس بنیاد کے اوپر ان سب کو گھر بھیج دیا، اور آج پنجاب کے اندر کوئی بلدیاتی سسٹم نہیں ہے۔ آپ کی نالج کے لیے کوئی لاہور کا میئر نہیں ہے، پنڈی کا میئر نہیں ہے، اسلام آباد مطلب کہیں کا بھی کوئی میئر نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسے آدمی سے یہ بالکل نہیں ہے، ایسے آدمی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے کوئی بہتر۔ دوسری بات یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ وہ ہماری صوبائی اسمبلیاں دیکھیں گی کہ ہمارے بلدیاتی نظام ظاہر ہے اس ڈائنامکس کے مطابق پہلے بھی سسٹم بنا ہے، اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ پہلے بھی انشور کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم بلدیاتی نظام کو باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ مل کے بہتر کریں گے. پروونشل سبجیکٹ ہے جس میں لوکل گورنمنٹ جو ہے دیٹ از ریسپانسبل فار اوور آل بلدیاتی نظامات, لیکن یہاں پہ یہ سوال جو ہے ایمرج ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں وہ معاملات کو درست کرنے کے لیے نہیں ہے نا پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ پروونشل سبجیکٹ دیکھیں پاکستان سن لینا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا صوبہ سندھ کی اسمبلی ہے, چاہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, وہ سارے مل کے ریفارمز کریں گے. وہاں یہاں پہ ریفارمز ہوگی, لیکن پرائم منسٹر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات ہے, ان کا کام ہی نہیں ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یا اس طرح کے رومرز یا اس طرح کی باتیں کرنا سوائے سستی شہرت کے اور کچھ نہیں ہے. فرسٹ سپلٹ سیکنڈ ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا ڈومین نہیں ہے, ویسے تو وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, انہی کا کام ہے ایگزیکٹو باڈی پوری. بہت ساری چیزیں پروونشل سبجیکٹ ہوتی ہیں, وہ پرائم منسٹر کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر کے اختیار میں ہوتا تو بہت سارے عرصہ پہلے تک یہ بیٹھ کے مارتے رہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو ختم کریں گے. تو اس وقت پروونشل گورنمنٹ کیوں 2 سال میں ایڈریس نہیں کر پائی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام کیا, پورے پاکستان کے اندر نہیں ہوا. اب بھی جو مینڈیٹ لے کے آئے گا ہم اس کا احترام کریں گے. سن لینا جو مینڈیٹ لے کے آئیں گے ان کا احترام بھی کریں گے. اور میں اب ایڈمنٹ کر رہا ہوں کہ الیکشن بلدیاتی نظام میں بہت ساری ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو خیر آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہے کہ کراچی میں جو بلدیاتی اداروں کو اختیارات تھے, سن لینا, جو میئر کو اختیارات تھے اس میں میئر نے کام کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں. پوائنٹ سکورنگ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں سن لینا پوائنٹ سکورنگ ون لائنر بتا دیں کیا سیٹسفائیڈ ہے کراچی کی حالت سے جتنا میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے, لیکن جو ایم کیو ایم کی ظاہر یہاں پہ میئرشپ تھی اس میں جتنا کام ہوا ہم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اس پہ محمد اکمل صاحب پہلے تو اس پہ بریف کر دیجئے, جس طرح نزاکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک انہوں نے بائی پاس کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے, کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی, وہاں پہ کوئی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں سرے سے. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میئرز نہیں ہیں. تیسرا یہ کہ وہاں پہ کیا آؤٹ آف دی لا یا آؤٹ آف دا کانٹیکس کام ہو رہا ہے وہاں پہ. اب دیکھیں آج سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر خود ایکشن لیا ہے. اصل میں پاکستان کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کا جو تحفظ ہے یا تو جو ہے وہ غیر پارلیمانی ادارے یعنی جو سپریم کورٹ ہو گئی یعنی جن کا پارلیمان سے ڈائریکٹ تعلق نہیں, حالانکہ پارلیمان کے جوریسڈکشن ہے, یا جو ہے نا ایف اے ٹی ایف والے یا جو ہے وہ آئی ایم ایف والے, وہ عوام کا تحفظ کر رہے ہیں. ان کے تھرو وہ لاز لا رہے ہیں ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ کہ یہ منی لانڈرنگ یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے اپنے فائدے میں نا. لیکن یہاں کے جو حکومتیں ہیں چاہے کوئی بھی حکومت ہو ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنا جو ہے نا وہ منجن بیچنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ لگے رہیں گے. بلدیاتی انتخابات کی جہاں تک بات ہے نا, تو میں ایک بات یہ کروں, جس طرح سر کو بڑا آبجیکشن یہ ہو رہا ہے کہ جی اس کا فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین نہیں ہے نا, تو میں کہتا ہوں پروونشل گورنمنٹ کا بھی ڈومین نہیں ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات روکے یا نہ کروائے. نہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا بھی جو ہے نا راج نہیں چلے گا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو کس نے جوریسڈکشن دی ہے کہ یہاں پہ آپریشنل لیول کی چیزیں کرے. پروونشل اسمبلی کا کام ہے لیجسلیشن, اس کا کام جو ہے نا وہ آپریشن میں گھس کے جا کے وہ نہیں کرنا. اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ بلدیاتی نظام تھا, جو تھا مجھے بتا دیں کہ کون سا بلدیاتی نمائندہ تھا اور اس کے پاس کیا اختیارات تھے. 2 بنگی تک نہیں تھے, اتنی اوقات نہیں تھی. میں جنرل کونسلرز کو جانتا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لوکل گورنمنٹ والوں کو جانتا ہوں. یہاں پہ بھی وہی ڈی سی سسٹم تھا, پنجاب میں بھی وہی ڈی سی سسٹم تھا. 2 بندوں کے اوپر گورنمنٹ چل رہی ہے, چاہے سندھ ہو یا پنجاب ہو, ایک ایس ایس پی اور ایک ڈی سی. یہ 2 بندے جو ہے نا ضلع کے باپ ہیں. یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ریلیونٹ سی ایم کو رسپانسبل ہے. اس نے جو کچھ اگاڑ پچھاڑ کرنی ہوتی کر لیتے ہیں. پوری قوم کے ساتھ میں بولتا ہوں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بغاوت کا مقدمہ ان کے اوپر چلنا چاہیے. ان لوگوں نے بلدیاتی انتخابات پورے ملک میں نہیں کرائے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ. اس قوم کو اپنے حقوق کا, اپنے حق لینے کا جو ہے نا یقین کریں کہ اندازہ نہیں ہے. 22 سڑکیں بنانا, گلیاں بنانا, گٹر بنانا, یہ
بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. اگر بلدیاتی گورنمنٹ سے اسٹرانگ ہوں گی تو آپ یقین کریں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا مہنگائی میں, کہ یہ آٹا اسمگل ہو رہا ہے, یہ پرائس کنٹرول کی وجہ سے لوگوں نے چیزیں اسٹاک کی ہوئی ہیں, یہ بلدیاتی نمائندے پکڑ کے لائیں گے کہ یار تیرے کو کس نے بولا ادھر گودام میں آٹا اسٹاک کر, تمہارے کو کس نے بولا چینی کو اسٹاک کر. سارے حقوق کا جو نا وہ استحصال کیا ہوا ہے. لیکن اکمل صاحب یہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے جس میں ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, صوبہ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے لوکل گورنمنٹ کو. اب لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سندھ کی میں بات کروں تو ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے پیپلز پارٹی بجٹ ہی نہیں دے رہی, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم ان کو بجٹ دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, خود ایلوکیٹ نہیں کر رہے. اب سوال کس سے کریں, کنفیوژن کا سٹیٹ آ گیا نا. میں پارٹی لیول سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں, میرا کسی پارٹی سے کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی جیسے ہے, خواہ کسی کی بھی حکومت, اسی طریقے سے بلدیاتی گورنمنٹ ہونا چاہیے اور افیکٹو بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. یہ جو اس وقت کرنٹ بلدیاتی نظام چل رہا ہے, چاہے سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, پنجاب میں بھی سسٹم ہے, میئر نہیں ہے تو کیا ہوا, وہ ڈی سی اے سی وی سی سارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, وہاں پہ سارے رجسٹریاں ہو رہی ہیں, جو ڈی سی آفس سے کام ہوتے ہیں سارے بلدیاتی اس کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اب میں کانسپریسیز میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں نا, ورنہ تو میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ تو ان لوگوں نے تو کے بی سی اے کا نام چینج کر کے ایس بی سی اے کر دیا. سب سے زیادہ کمانے والا ادارہ وہ ہے, سب سے زیادہ کرپشن وہاں پہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ مال پانی وہاں پہ کمایا جاتا ہے. منظور کاکا جو ایک وقت کا چیمپئن اور لارڈ کہاں ہے وہ, اس کو اٹھا کے ایس بی سی اے بنا دیا. یہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ہے. جب یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی بات کرتا ہے اس کی, اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے ریگارڈلیس آف دس, لیکن کر تو رہے نا. یعنی بری طریقے سے کولیپس ہو چکا ہے بلدیاتی نظام. بلدیاتی نظام بالکل ہے ہی نہیں نا. کولیپس کیا مطلب, یہاں پہ ہے ہی نہیں بلدیاتی نظام. یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ, بھائی ہمارا ضلع ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ضلع, وہ جیسے سی ایم کو کوئی اختیار نہیں ہے ویسے پی ایم کو کوئی اختیار نہیں ہے, اسی طرح سی ایم کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے ضلع میں کوئی جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس کرے. ہمارا ضلع ہے, ہم خود اپنا جو ہے نا وہ جو بھی ہمارا بڑا ہوگا ووٹنگ کے تھرو, جو الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے تھرو الیکٹ کریں گے, اس کا رائٹ ہے وہ کرے. پھر ہم اس کا گلا بھی پکڑیں گے جا کے کہ بھائی تم نے کیوں ایسا کیا. یہاں پہ سی ایم صاحب یہاں پہ اور سارے ہمارے جو ہے نا وہ بنے میں 50 گاڑیوں کا جو ہے نا ان لوگوں نے وہ قافلہ بنایا ہوا ہوتا ہے پروٹوکول میں, کہ کوئی غریب آدمی جا کے مل کے تو دکھائے. ایک ایس ایچ او سے نہیں مل سکتا. یہ حکومت ہے, اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں کیا, بیوقوف بنا کے رکھا ہے عوام کو. کسی غریب کی بات کریں, یہاں پہ صحافی اگر جینوئن اگر کوئی کنسرن بھیجتا ہے تو وہ ایڈریس نہیں ہوتا ہے جو ایشوز ہوتے ہیں عوام کے. سر اس سیناریو میں جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ پرانا بلدیاتی نظام جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو چکا ہے, اور اس پہ سوالات جب اٹھتے ہیں, وہ ڈیلیگیشن آف پاورز اپیرنٹلی دکھائی دیتی ہے کہ ڈیلیگیٹ ہو رہی ہیں پاورز, لیکن ان جینوئن وہ ہوتی ہی نہیں ہے. سوال اب بندہ کس سے کرے, پریونٹ سے کرے یا لوکل گورنمنٹ سے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکن جہاں تک خان صاحب نے کہا ہے نا تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں بلدیاتی نظام کی تو بلدیاتی نظام صرف نام کا نظام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جب میں اپنی گلی محلے سے نکل کے جاؤں نا تو میرا جو کونسلر منتخب ہوا ہے میں اسے پکڑ سکوں, میں اسے سوال پوچھ سکوں کہ میرے علاقے میں سرکاری اسکول کیوں نہیں ہے, میں اس یو سی چیئرمین سے سوال کر سکوں کہ میرے پاس صحت کی سہولت کیوں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے نا یہ کون سا بلدیاتی نظام ہے کہ اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریوائیو نہ کریں, خان صاحب ریوائیول کا کہہ رہے ہیں, اور اگر کہتے ہیں کہ جی ریوائیول نہ ہو گیا, کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا نظام ہے, مجھے بتائیے پورے سندھ میں ایک یو سی بتائیے جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ آئیڈیل یو سی ہے, یہ ماڈل یو سی ہے. 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک این آئی سی وی ڈی کو گایا جاتا ہے کہ جی این آئی سی وی ڈی ہے, این آئی سی وی ڈی ہے. آپ بتائیے نا, آپ سڑکوں کا نظام دیکھیں, 4000 بسیز کا وعدہ کیا تھا ناصر حسین شاہ صاحب نے, وہ بسیز کہاں گئی؟ تو ہمارے گولے پہ تو نہیں ہے, وہ کس گولے پہ ہیں؟ ہم تو اس کو تلاش کر رہے ہیں, یہ چیزیں کہاں ہیں پاکستان میں, کہاں ہیں سندھ میں کہاں ہیں یہ چیزیں. کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, یہاں سڑکیں نہیں ہیں, یہاں صحت کا نظام نہیں ہے. تو ریوائیول ہوگا, اور یہ ریوائیول خان صاحب ہی کریں گے, جیسے پورے پاکستان کا ریوائیول ہو رہا ہے. اسی طرح بلدیاتی نظام خان صاحب جس طرح پروونشل سبجیکٹ میں بھی آ کے اندر لوکل کا یہ حصہ بنتا ہے, تو کیا خان صاحب تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بٹھائیں گے؟ کوئی جس طرح آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے وہ اس طرح ہوگی جو اب تو اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں نا اے پی سی, کیا کس طریقے سے بیٹھ کر بات ہوگی سبجیکٹ؟ دیکھیں جی, آپ نے جو بات کی نا اپوزیشن جماعتوں کی, تو ہم تو یہ جو پی ڈی ایم ہے ہم تو اسے کہتے ہیں پارٹیز ڈیفینڈنگ منی لانڈرنگ. یہ تو جو اکٹھے بیٹھیں گے تو اپنے منی لانڈرنگ کے سبجیکٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس پہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ کرنی پڑی, وہ بھی کی جائیں گی. 18ویں ترمیم ایک رکاوٹ, ہم اس کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں, اس میں بہت سے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں. یہی سے میں آپ سے اگلا سوال کروں گی. 18ویں ترمیم کو اپیرنٹلی ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں, لیکن اگر اس کو
صحیح روح سے دیکھا جائے تو وہ تو طاقتور بنا رہی ہے صوبے کو. کدھر ہے وہ طاقت؟ پھر طاقت کا جو آگے سے ایک رزلٹ ہے وہ کیوں نہیں دکھ رہا ہمیں؟ جب ایک صوبہ آٹونومس ہے, وہ اپنے کام کر سکتا ہے, ایجوکیشن کے کر سکتا ہے, ہیلتھ کے کر سکتا ہے, تو پھر کیوں نہیں ہو رہے وہ کام؟ 18ویں ترمیم کی صحیح روح تو یہ بتاتی ہے نا کہ وہ آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے, پاورفل بناتی ہے, آٹونومس بناتی ہے. دیکھیں الوینا جی, آپ نے نا جو بات میں کہہ رہا تھا آپ نے اسی کو سیکنڈ کر دیا ہے, اور میں اس میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے کہا جی کہ پروونس اگر نہیں کر رہا, میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بہت سے پازیٹیو ایکسپیکٹس بھی ہیں, لیکن اگر ان پازیٹیو چیزوں کو نیگیٹو میں کنورٹ کر دیا جائے تو کیا کریں؟ اگر پاور کو اپنے ہاتھ میں ہولڈ کر دیا جائے اور وہ پاور گراؤنڈ لیول پہ نہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے. آپ نے نہیں دیکھا پرسوں میں کیا حال تھا؟ کس طرح کروں گی آپ سے ایک وقفہ لیں گے اور بات کو یہیں سے کنٹینیوڈ رکھیں گے کہ یہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے, 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے, کیا اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور بلدیاتی نظام کو کیسے ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی, پاکستان تحریک انصاف سے ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ ڈیلیگیشن آف پاورز کیوں درستگی سے نہیں دکھائی دیتی ہے 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں. جب ہم پروونس کی آٹونومی کی بات کرتے ہیں, آخر یہ ہمارے لیے کیوں ایک مسئلہ بن کر سامنے آ گئی ہے؟ جی جی, تو میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیں جب پاور اپنے پاس کنٹرول کر لی جائے نا اور وہ گراؤنڈ لیول پہ ڈسٹریبیوٹ نہ کی جائے تو پھر اس میں چینج لازمی بنتا ہے. میرے محترم دوست ہیں نزاکت صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ تبدیلی کی اس میں ضرورت ہے, اس میں امینڈمنٹ کی گنجائش ہے. تو یہی چیز خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ابھی بارشیں تھیں, آپ نے نہیں دیکھا بلدیاتی نظام کا کیا حال تھا. جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے وہ جتنا کریٹیسائز تھا وہ کر رہے تھے کہ جی جو ہمارے میئر صاحب ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. میئر صاحب سارا کریٹیسزم کرتے تھے سندھ گورنمنٹ پہ, ان کو فنڈ نہ ملنے کا ایشو تھا, وہ فنڈ یوٹیلائز نہ ہونے کا ایشو تھا, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بارشوں میں ملیر ندی تک میں تعمیرات ہو گئی, وہاں کچی آبادیاں تعمیر ہو گئی ندی کے اندر. اس کو کس نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا؟ یہ بلدیاتی نظام نے چیک رکھنا تھا. لیکن اگر بلدیاتی نظام ٹھیک نہیں ہے تو اسے تبدیل کیا جائے گا. یہی خان صاحب کہہ رہے ہیں. تبدیل کیسے کیا جائے گا؟ قانونی طریقے سے کیا جائے گا, لیگلی کیا جائے گا, لیجسلیشن سے کیا جائے گا, اور بہت جلد انشاءاللہ کیا جائے گا. خان صاحب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, ان کی ڈومین سے باہر یہ چیز نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کریں گے. ابھی تک تو اپوزیشن نے اس پر بات نہیں کی, لیکن آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن اس پر کویسچن کرے گی آپ سے پوچھے گی کہ کیسے آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں اپوزیشن نے تو ابھی تک بہت سی چیزوں پہ بات نہیں کی. اپوزیشن تو اس پہ بھی بات نہیں کرتی کہ یہ ملک آگے گرو کیسے کرے گا. اپوزیشن تو ملک کی فائنینشیل کنڈیشن پہ بھی بات نہیں کرتی. ان کی تو صرف ایک ہی بات ہے کہ جی منی لانڈرنگ جو اپنی ہے اس کو چھپا لیا جائے. جہاں ہم ہار گئے وہاں دھاندلی ہو رہی ہے, جہاں ہم جیت گئے وہاں صحیح تھا سارا معاملہ. اپوزیشن تو اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لیجسلیشن کی جائے گی, کیسے کی جائے گی یہ خان صاحب انشاءاللہ اس پہ قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے, اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے, اور بہت جلد اس پہ فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. نزاکت, پی ڈی ایم کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کا اٹ سیلف ایجنڈا کیا ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ انفلیشن ہے؟ کیونکہ انفلیشن تو سالوں سال ہمارے ملک میں رہتا ہے انفارچونیٹلی. دوسرا, وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ آپ لوگوں نے لینا ہے, یہ ایجنڈا کیا ہے؟ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس اسمبلی میں نہیں جانا چاہ رہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد لیڈر تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم ان کا جیسا تیسا مینڈیٹ ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے چل رہے ہیں. لیکن عمران خان انفارچونیٹلی ابھی تک کنٹینر سے نیچے نہیں اترے. ان کو ابھی تک یہ ریئلائز نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں ملک کے. ان کی پہلے دن کی جو سپیچ تھی, شاید 22 سال پہلے جو سپیچ انہوں نے کی ہوگی, آج بھی اسی سپیچ پہ وہ ہو سکتا ہے کووڈ کے اوپر بات کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو اپوزیشن ہی ان کے دماغ سے جا نہیں رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, سن لینا ایک منٹ سن لیں, جو ملک کا پرائم, دیکھیں الوینا میری سن لینا, جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, آج یاسر صاحب کا بھی پرائم منسٹر کون ہے؟ عمران خان ہے, اور میرا آپ کا سب کا پرائم منسٹر عمران خان ہے. اس کو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کو عمران خان صاحب کو ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جن لوگوں کو بھیڑ بکریاں کہتے تھے, ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جن لوگوں کو وہ گدے کہتے تھے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ کیونکہ جب عمران خان پرائم منسٹر بن گئے انفارچونیٹلی, تو ان کو پھر پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا, ایم کیو ایم کا, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے.
لیکن عمران خان جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے. اور جو میرے بھائی یہاں پہ کہہ رہے تھے نا، میں سن لینا، میں بتا دیتا ہوں جو دوائی 200 روپے کی مل رہی تھی وہ آج 500 روپے کی مل رہی ہے. یہ ہمارا ایجنڈا ہے بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر. اور کوئی آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کوئی نیشنل انٹرنیشنل کور ایشو پہ عمران خان کی کوئی کارکردگی بتا دیں. جو جب ہندوستان کے اندر الیکشن ہو رہا تھا تو وہ عمران خان کہتے تھے کہ مودی الیکشن جیتے تھا. سن لینا، دیکھیں الوینا اگر انٹرپٹ کریں گی تو سمجھنی. عمران خان کہتے تھے کہ مودی الیکشن جیتے گا، بی جے پی الیکشن جیتے گی تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا. آج نہیں طریقہ ہوتا ہے نا. آج عمران خان مسئلہ کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کے دے چکے ہیں ہندوستان کو، پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا دے چکے ہیں نا. اس میں کہ ہندوستان نے کوئی لیجسلیشن کی، عمران خان نے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں 35A اور 370 یہ ہندوستان نے عمران خان کی گورنمنٹ کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اندر. اس بنیاد کے اوپر آج کوئی پروٹیسٹ پہلے کی میں مثال دے دیتا ہوں. پہلے کی حکومتیں سری نگر لینے کی بات کرتی تھی، جموں لداخ لینے کی بات کرتی تھی. آج عمران خان کی گورنمنٹ مظفر آباد بچانے کی بات کر رہی ہے، آزاد کشمیر بچانے کی بات کر رہی ہے. یہ فرق ہے پہلے کی گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا کمیٹی بن کے بیٹھے رہے مولانا فضل الرحمان صاحب، کشمیر کمیٹی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا. کشمیر کمیٹی کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر، دیکھیں ہندوستان کے پرائم منسٹر نے میرے خیال میں 60 سے زیادہ ملکوں کا وزٹ کیا ہے 5 اگست کے بعد. ٹھیک ہے، ہمارے پرائم منسٹر کوئی ایک سنگل ملک بتا دے جس میں وہ لے کے گئے ہوں کہ جی وہاں پہ ظلم. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی فیل ہوئی ہے اس حکومت میں، مکمل طور پہ ناکام ہوئی. مکمل طور پہ ناکام. ایک منٹ نا، آپ آرگومنٹ نہیں کریں، آپ سوال کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے. مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے خارجہ پالیسی، کیونکہ عمران خان کو پوری دنیا ٹرسٹ نہیں کر رہی. پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان سلیکٹ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے اندر. عمران خان کو مسلط کیا گیا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. عمران خان کو کوئی مسلط نہیں کر، عمران خان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کو پیسے ملے وہ بھی ہمارے آرمی چیف کی وجہ سے ملے. انہوں نے جا کے لے کے دیے. عمران خان کو کوئی بندہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا سٹانس ہے. بالکل سٹانس کیا ہے، پوری دنیا کے اخبارات نے لکھا ہے، میں تھوڑی بول رہا ہوں. چلیے میں اس پہ جو ہے یہاں پہ پہلے میں جو ہے آپ سے جانوں گی اس پر اکمل، پھر میں آپ کے پاس بھی آؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح ہم نے سنا کہ سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن پالیسیز کمپلیٹلی فیل، لیکن فارن پالیسی کے تو جو ہم لوگ ڈپلومیٹکلی دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت دفعہ 2 سال میں ڈپلومیٹک ونز ہوئی. اس کو کرٹیسائز کیسے کریں گے آپ؟ اور جو پچھلی حکومت تھی اس میں 4 سال سے زائد کے عرصے کے لیے فارن منسٹر کا نہ ہونا، کیا اس نے ایک بڑا گیپ کریٹ کیا ہمارے لیے؟ دیکھیں فارن پالیسی کی اگر آپ بات کریں، دیکھیں میں اب ان کی باتوں پہ کمنٹ تو ظاہر نہیں کروں گا. میرا ایک اپنا اوپینین ہے، ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک فارن پالیسی کی بات ہے تو وہ انفارچونیٹلی پچھلے کوئی 20-25 سال سے جو ہے نا ہماری فارن کے اوپر ہم بہت بیک فٹ پہ آئے ہیں. اچھا، اس کے بہت زیادہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا وہ وجوہات تھی. فار ایگزامپل 9/11 ہو گیا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ایز اے ٹیررسٹ دیکھتے رہے لوگ. پھر کافی عرصے تک تو جو ہے نا مسلمان اور طالبان اور یہ چیزیں مسلمانوں کا ٹیررسٹ دیکھا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فینومینن تھا جس کو فلسفی کو کیا لیڈرز کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آج جو وزیر اعظم صاحب اسلاموفوبیا کے سبجیکٹ کے اوپر بات کریں، کیا پہلے ڈفرنٹ فورمز پہ بات ہونی چاہیے تھی؟ آج بھی ہمارے ساتھ لوگ ہمارے ملک میں ایسے موجود ہیں کہتے ہیں دین کو نکال دو. کیوں نکال دو بھائی دین کو؟ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے اوپر تھا، دین کو کس لیے نکال دو؟ تو کیا یہ ہمیں ایک اپنا نیریٹو نہیں پیش کرنا چاہیے تھا ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے، پھر ڈپلومیسی کے ذریعے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ اگر ایوب خان کا دور دیکھیں تو اس وقت آپ کو نظر آئے گا بڑے امریکہ میں بڑا پرتپاک استقبال ہوا تھا. پھر وہ وہاں کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے وہ جب یہاں آئے تو ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کا ایک انٹرنیشنلی رول تھا. لیکن آل آف دا سڈن 9/11 کا جو واقعہ وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو باقاعدہ ہٹ کیا اس نے. اس کے بعد سے صرف پاکستان نہیں، پوری اگر مسلمان ممالک کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کی آواز بالکل ایسے دب کے رہ گئی اور ان کو بالکل ایک 3rd کلاس جو ہے نا وہ کیٹیگری کا شہری قرار دیا جانے لگا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک جو ایک اسٹریٹجیز تھیں، جو ایک ٹائز تھے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اچھی ہیں کمپیریٹیولی؟ ایک لمبا گیپ رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح انہوں نے ریپرزینٹ کیا
बाहर इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली उसी तरीके से यूएन की बात कर लें या डिफरेंट फोरम्स की बात कर लें, या जिस तरह इजिप्ट का तो हमने नाम भी नहीं सुना कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल टाइज थे, हम पावर पे भी काम करें इजिप्ट के साथ, और डिफरेंट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टाइज है जो उन ममालिक के साथ हमारी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, लेकिन अब हैं, खबरें उनकी आ रही हैं कि क्या उनके साथ बायलैटरल टाइज हैं। देखिए उसमें देखिए मैं बात बताऊं आपको, एक जो कोविड है ना, इसको मैं इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग समझता हूँ। अच्छा, ठीक है कैसे? ना, क्योंकि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर में और एक्सपोर्ट में जो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, और टेक्सटाइल सेक्टर में सो कॉल्ड जो ये बता रहे हैं कि वो इसी वजह से हुआ है कि इंडिया की और बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है ना वो हाफ से भी कम रह गई हैं। ठीक है ना, और चाइना से भी जो है ना वो एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। तो अमेरिका, जर्मनी, यूके इस वक्त पाकिस्तानी जो माल है वो जा रहा है, वरना पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की जो इस वक्त रेट है या एनर्जी के प्राइसेस को अगर आप उठा के देखें, शॉर्ट ब्रेक लेना है, यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मोहम्मद अकमल साहब बात कर रहे थे हमसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, इसको जो है फॉरेन पॉलिसी के साथ भी आप कनेक्ट कर रहे थे, साथ ही साथ मैं आपसे पीडीएम के ऊपर भी बात करना चाहूंगी। एजेंडा कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्या वाकई एजेंडा है पीडीएम के पास? देखिए एजेंडे के ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले मैं अगर इकोनॉमिकली बता दूं और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बता दूं कि ठीक है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने में नज़र आई है। पाकिस्तान की जो आवाज़ है उसको इंटरनेशनली थोड़ा सा रिकगनाइज किया जाने लगा है, वरना इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स तो हम भी देखते रहे, वो पर्चियाँ लेके जाते रहे और उससे देखते रहे, ये दूसरे चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन इसको एज ए पॉलिसी मैटर्स गवर्नमेंट ने तो बहरहाल उठाया, इस चीज़ को वन कैन नॉट डिनाई, लेकिन इसमें हालात का मवाफिक होना भी काउंट करता है। क्योंकि ज़ाहिर पिछली गवर्नमेंट्स में मैंने आपको बताया ना, जैसे 9/11 के बाद जो वर्ल्ड चेंज हुई थी, तो उसके बाद से अब दोबारा से एक बेटर वेव की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद तालिबान से जब से मुज़ाकरात का जो है ना डिसीजन लिया है अमेरिका ने, उस वक्त से आप देखें कि थोड़ा सा मुसलमानों का एक रिवाइवल शुरू हुआ। एज ए रिजल्ट पाकिस्तान की बात 2-4 मुल्क सुनने लगे, वरना पिछले 15 साल से तो सारे के सारे भंग पी के सोए हुए थे, किसी को पता ही नहीं होता था कि लॉबिंग क्या होती है, फॉरेन डिप्लोमेसी क्या होती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को किसी को नहीं पता था, और इंडिया जो है ना वो हमारे साथ के साथ अंदर ही अंदर इतनी लॉबिंग करता है। देखें असल में इसमें इंडिया को आप ना दें कि उसने, ये हमारी गफलत थी ना भाई, मैं अगर आपको बताऊंगा ही नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने लॉबिंग के जरिए कम्युनिकेट किया कि पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर में बंदे और वो लोग भेज रहे हैं, हालांकि ये झूठ था। ठीक है ना, ये अपनी गलत बात उन्होंने कम्युनिकेट कर दी, और हम अपनी सच बात जो है ना वो लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर सके अपनी फेल डिप्लोमेसी की वजह से। एज ए रिजल्ट हम आज के दिन तक उस FATF को भुगत रहे हैं। FATF की मैं बात बताऊं, इस पे खान साहब को स्टैंड लेना चाहिए। ये FATF से वाइट ब्लैक लिस्ट से ये निकलना, और ये जो इनकी जो इतनी लंबी लिस्ट है और उसको पूरा करना, ये 100 साल गुजर जाएंगे, ये नहीं पूरा कर सकेंगे। और फर्ज करें एक मरतबा उन लोगों ने ग्रे से वाइट में कर भी दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा वाइट से ग्रे में नहीं करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ छोटी नेशंस का इस्तेसाल करने के लिए FATF बनाया हुआ है, वरना बड़े बड़े कल्परेट्स उसमें बैठे हुए, डेनमार्क उसमें बैठा हुआ है, उसमें स्विट्जरलैंड बैठा हुआ है, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा करप्शन ज्यादा अमाउंट वहाँ पे पार्क हुई है, सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में होती है, वो उसका मेंबर बन के बैठा हुआ है। तो इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठा रहे खान साहब? उनको इसके ऊपर आवाज उठाना, रादर देन कि आप FATF ठीक है वो जो चीजें उसको साइड बाय साइड चलाओ, लेकिन साथ साथ आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट तो करो कि यार ये हमारे से जुल्म हो रहा है, ये गलत है, ये नेशंस का इस्तेसाल हो रहा है। अच्छा। इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी इसके ऊपर कोई नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खास तौर पे वो ममालिक जो इसके मेंबर्स अभी तक नहीं है। देखें 1999 तक 3 या 4 मेंबर थे, G7 ने ये इंट्रोड्यूस किया था, इफ आई रिकॉल 1990s में शायद, और उसके बाद 2001 के बाद से इंडिया और दूसरे मुल्कों ने डिप्लोमेसी कर आके इसका मेंबर बन गए। अब पाकिस्तान और दूसरे मुल्क सारे बाहर है। अब ये लोग बैठ के ना ये डिसाइड कर रहे होते हैं कहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। इंडिया बता रहा होता है, इसमें आपको पता है इंडिया का भी वोट होता है जी, exactly. और इंडिया की और उसमें एशिया पैसिफिक पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत दफा मामलात उसमें बिगड़ते हैं। उसमें वही मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीजें फॉरेन डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें अपेरेंटली नजर आया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछले कई सालों में फॉरेन पॉलिसी का जो ना एक्टिव ना होना और
پچھلے سال کی تو بات ہی نہ اس میں کریں، کچھ حالات کا بھی تھا، کچھ حالات کا بھی تھا. ٹوٹلی گورنمنٹ کو ہم کریڈٹ دے رہے ہیں نا وہ نہ دیں نا. اب مسئلہ یہ کہ اس میں حالات بھی چینج ہوئے، انٹرنیشنل پالیٹکس بھی چینج ہوئی. جس طرح کووڈ کی وجہ سے آج آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے، کووڈ کی وجہ سے چل رہی ہے، کیونکہ انڈیا کی اور اس کی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپورٹس کم ہوئی ہوئی ہیں، ورنہ پاکستانی ایکسپورٹر جو چیز بنا رہے ہیں نا وہ انڈیا سے کم ریٹس میں بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے باقر علی صاحب، آپ اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ فارن پالیسی کے اوپر اکانومک ایسپیکٹ سے پازیٹیو انڈیکیٹرز کی طرف ہم جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کچھ ہی ماہ کے اندر اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی، یعنی دوبارہ سے انفلیشن کی بات کر رہے ہیں وہ. دیکھیں جہاں تک فارن پالیسی کی آپ کہہ رہے ہیں نا، تو ہم کس کو ایک کامیاب فارن پالیسی کہتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ جو ایئرپورٹ پہ ہوا وہ ایک کامیاب فارن پالیسی ہے، یا ریمن ڈیوس کیس میں جو آپ کے فارن منسٹر ریزائن کر دیتے ہیں وہ کامیاب فارن پالیسی ہے؟ آپ کے پی ایم صاحب پوری دنیا میں کشمیر ایشو کو اٹھا دیتے ہیں، وہ کامیاب فارن پالیسی نہیں ہے؟ آپ کے یو این او میں کھڑے ہو کے اس جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد پہلی دفعہ اتنے پراثر انداز میں پیش کیا گیا. ایک طرف خان صاحب اپنے ملک میں جو ایکسٹریمزم ہے اور جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، دوسری طرف جو حرمت رسول ہے اس پہ وہ پوری دنیا کے سامنے اپنا ایک مقدمہ لے کے جا رہے ہیں. کیا یہ کامیاب فارن پالیسی نہیں ہے؟ حرمت رسول کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ٹی ایل پی کا اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی فیض آباد وغیرہ اسلام آباد کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہو رہی ہے. یہ آپ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جن لوگوں کو پنپنے دیا وہ آج آپ کے گلے پڑ رہے ہیں. تو یہ کیا ریزن ہے؟ کیا وہ اسٹیٹ کے حالات خراب کر رہے ہیں وہاں پہ؟ لیکن ان کے مطالبات تو جائز ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں فرینچ امبیسڈر کو بھیج دیں، تو وہ کام آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس میں جو ہے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں، اس میں ڈسکشن بھی چل رہی ہے کہ جو لیگل لیجسلیشن ہے اس سے ود ان 2 months اس چیز کو عمل درآمد بھی ہوگا. 2 months نہیں ہوتا. اگر آپ انٹرنیشنل لا پڑھتے ہیں نا تو ڈپلومیٹ سفارتکار کو بھیجنے کا فوراً آپ ڈی فیکٹو جو ہے وہ جاری کر دیں، وہ آرام سے آپ ان کو بھیج دیں. ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اگر 2 ماہ لینے ہیں آپ لوگوں نے تو یہ مطلب یہ کس قسم کی پھر یہ بات آ گئی؟ کیا ہم ان کے آگے ویک ہے کیونکہ وہ یو این کے پرماننٹ ممبر ہیں؟ کیا اسی لیے ہم ان کے آگے جھک رہے ہیں؟ یہاں پہ تو ہم نے نہیں جھکنا نا. دیکھیے آپ نے پھر جو بات کی نا، اگر اس طرح کر دیا جاتا نا تو پھر اگلے دن آپ ہی شو کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ فارن پالیسی ہوتی ہے کہ اس طرح نکالا جاتا ہے، اور یہی ہمارے جتنے بھی احباب ہیں یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح تھوڑی فارن پالیسیز ڈیزائن کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا جی کہ ٹی ایل پی ہمارے ہی بچے تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے الفاظ سے نہیں تھے کہ جی اپوزیشن ہی کہہ رہی ہے. پی ایم ایل این تو یہ چاہتی ہے نا کہ جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا وہی ان کے ساتھ بھی کر دیا جائے. اس طرح تو نہیں ہوگا، ماڈل ٹاؤن تو ہم دوسرا نہیں بننے دیں گے، بات چیت سے بات کو حل کیا جائے گا. اور بھائی یہی آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک طرف جو ہمارا کیپٹل ہے اس میں ایکسٹریمزم عروج پہ ہے، وہاں پہنچے ہوئے، تو دوسری طرف ہمیں پوری دنیا کو بھی فیس کرنا ہے، وہاں بھی ایک میسج دینا ہے. ایکسٹریمزم کے ایسپیکٹ سے جو کہ اپوزیشن دیکھ رہی ہے، لیکن اس وقت کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات درست ہیں. اگر ان کی پازیٹیو ایک طرف چھوڑ دیں کہ وہ بینڈ آؤٹ فٹ ہے، لیکن اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ ایک کریکٹ بات کر رہے ہیں کہ بھیج دیں بھائی ان کو گھر. دیکھیں بحیثیت مسلمان آپ کا بھی اور میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھو کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا. کیا ہم اسی طرح ڈیسائیڈ کرنے دے دیں انڈیویجولز کو، اور وہ جو ایک بینک مینیجر والا واقعہ ہوا ہے اسی طرح لوگوں کو پھر کرنے دے دیں جو ان کا دل چاہے، جو اپنی ذاتی رنجشوں میں جس کا دل چاہے بلیسمی کا نام لے کے اور اس کو مار دیا جائے؟ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور جو اسٹیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. انداز ٹھیک نہیں ہے، مطالبہ ٹھیک ہے، تو اس مطالبے کو اب ان کو منوایا بھی جائے گا، کچھ مانا بھی جائے گا. تو وہی بات ہے کہ ہماری عوام ہے، ہم ماڈل ٹاؤن نہیں بننے دے رہے، اسی لیے ان کو برداشت بھی کیا جا رہا ہے، ان سے بات بھی کی جا رہی ہے. ورنہ پھر ماڈل ٹاؤن بنانا ہے تو پھر آپ بتا دیں اس طرح کے پھر واقعات کہاں تک پھر وہ چلیں گے اور کہاں تک پھر بات جائے گی. ٹھیک ہے نزاکت، کیا کہیں گے آپ؟ مزید پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے پروڈکٹیو؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو ظاہر ہے پہلا ہمارا مطالبہ یہ کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. یہ جو سلیکٹ پرائم منسٹر الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی تیاریوں کی بات کریں، وزیر اعظم ہمیں عمران خان صاحب کی جو نیت ہے اور ان کے جو یو ٹرنز دیکھ کے ہمیں ان کی کسی بات پہ بلیو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کو کوئی چینج لا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پر کام؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پی ڈی ایم کا پوچھا، پی ڈی ایم ظاہر عوام بیسڈ پولیٹکس کرے گی، جو عوام کے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں کوئی عمران خان
خان یا عمران خان جیسے جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں ان کی تو کوئی میرے خیال میں اتنے زیادہ ان کو جو لانے والے لوگ ہیں ان کو جو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے والے لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے. دیکھیں الیکٹرانکس ووٹ ہم عمران خان صاحب کی نیت پہ بالکل شک کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی نیت سے ٹوٹلی سن لینا کیونکہ عمران خان نے کوئی آج تک اپنی خودکشی سے لے کے جو ہالینڈ کے پرائم منسٹر جو آتے تھے سائیکل پہ اس تک ایک بات بتا دے جس میں عمران خان کی بات سچی ہو. میں 15 چیزیں سن لینا ایلوینا آپ نے سوال کیا تو سن لینا آپ اصل میں بات سنتی نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے 15 سٹیٹمنٹ میں بتا سکتا ہوں خودکشی والے سٹیٹمنٹ سے لے کے. میں صرف ایک عمران خان کو کہتا ہوں کہ ان کے ریپریزنٹیٹو بیٹھے ہوئے باسط صاحب بڑے سمجھدار انسان ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ کوئی ایک وعدہ پورا کر کے دے دیں کوئی چلو اگر اور کچھ نہیں کرتے تو خودکشی والا ہی پورا کر کے دیں. دیکھیں میں پاکستان وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا چلو خودکشی والے نہیں ایک دفعہ سائیکل پہ آ کے دکھا دیں پاکستان. کوئی ایک عمران خان کی ایک کنسٹرکٹیو سٹیٹمنٹ کوئی بھی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان سوائے پوائنٹ سکورنگ کے سوائے لوگوں کے کان خوش کرنے کے لوگوں کے کانوں کو خوش کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس. جو لوگ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں دیکھیں پاکستان کے اندر آج جو بددعائیں دے رہے ہیں عمران خان کو نہیں لگ رہی ہیں بلکہ ان کو مسلط کرنے والوں کو بھی لگ رہی ہیں وہ بددعائیں جو پاکستان کا. آپ روڈ پہ بھی ایک شو کر لیں میں ڈزنٹ میٹر کہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا کس کی لیکن جو عوام کی حالت اس وقت ہے پاکستان کے اندر جو دوائیوں کے لیے جو بنیادی چیزوں کے لیے جو آٹا 35 روپے چوروں کی حکومت میں تھا آج ایمانداروں کی حکومت میں 70 روپے آٹا. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی کسی بات پہ پاکستان کے لوگ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ کو بتاؤں نا آپ نے دھاندلی کی بات کی سن لیں. آپ نے گلگت بلتستان کے اندر جس طرح کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کو صبح 4 بجے انہوں نے 2 ووٹ سے ہمارے ایک امیدوار کو ہرایا بعد میں ابھی کاؤنٹنگ ہوئی ہے 650 ووٹ کی لیڈ سے وہ جیت رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک عمران خان بتا دیں جو نفیس لوگوں سے لے کے زورا آپا کے قاتل کو ساتھ بٹھانے سے لے کے کوئی عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر ایک عمل درآمد. بھائی نے کہا نا کہ باسط صاحب نے کہا کہ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں جو عمران خان ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے جو آج کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی وی نیوز پہ قبضے کی خوشخبریاں دے رہے تھے عمران خان صاحب کو یہ آج وہی اپنا جو ان کا کریکٹر تھا اسی طرح کا کریکٹر ان کو ملا ہے. کی تیاریوں کی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس میں کس کی تیاریاں کریں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی تو ہمیں عمران خان کی کسی بات پہ بلیو نہیں ہے نا وہ کر نہیں سکتے سوائے پوائنٹ سکورنگ ہے. میری سن لینا اچھا کوئی ایک بات مجھے بتا دیں ماضی کی دیکھیں ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے نا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے ایک سنگل. آپ میرے دونوں پارٹیسپینٹ بیٹھے ہوئے نا میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں. جھوٹ ہے نا جھوٹ بولتے ہیں نا دنیا میں جو انہوں نے بولا جو سن لینا جو انہوں نے بولا اس پہ یو ٹرن لیا. ایک پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹو بیٹھے ایک سٹیٹمنٹ عمران خان کی بتا دیں کہ جو عمران خان نے کہا کہ یہ عمران خان کہتے تھے کہ ڈالر اوپر جائے گا تو پرائم منسٹر چور ہوگا. 9 روپے کم بھی ہو چکا ہے. نہیں پرائم منسٹر اوپر یہ پالیسی ہوتی. عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ اوپر جائے. عمران خان نے ایک راؤنڈ فگر میں کہا تھا کہ جو ڈالر اوپر جاتا ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. یہ میں جاننے کی تو یہ کوشش کر رہی تھی اس وقت لیکن سردار نزاکت صاحب نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا کہ ہمیں بلیو نہیں ہے نا عمران خان کے کسی ایکٹ پہ بلیو نہیں ہے. اب وہ بلیو نہیں ہے تو وہ بلیو کیسے کروایا جائے ان دی فرسٹ پلیس. سیکنڈلی کام کیسے ہوگا ملک میں جب ہر بات پہ کہیں گے نہیں یہ اس پہ بلیو نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو 5 سال تو پورے کرنے دینے چاہیے. 30 سال ہم نے ان کو بھی بھگتا ہے ٹھیک ہے نا. اب 5 سال وہ اپنے پورے کریں دیکھتے ہیں کہ کس حد تک پورا کرتے ہیں. وہ کوئی ایک آدھ جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر آپ اٹھا کے بیان کر دیں گے کہ جی ایسے ڈالر جائے گا تو ایسے تو مطلب دیگر لیڈران نے بھی 5000 قسم کے روڈوں پہ گھسیٹوں گا کسی نے یہ بھی کہا تھا اور کسی نے کیا کیا سب ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں. کوئی ایک وعدہ بتا دیں جو عمران خان نے بولا وہ پورا کیا ہو. اب پی ڈی ایم میں سب ساتھ بیٹھے ہوئے تو پھر یہ تو ہوتا ہے نا پالیٹکس کا حصہ. آپ زرداری صاحب کو کوئی ایک وعدہ بتا دیں جو پورا ہوا. زرداری صاحب نے سارے وعدے پورے. عمران خان صاحب کا مجھ سے ایک بتاتا ہوں نا آپ خاموشی سے سن لیں. پھر جو اب انہوں نے اپنی پاور وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی اسمبلی کو پاور شفٹ کروں گا انہوں نے کی بس. انہوں نے بھائی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے نا. آپ تجزیہ نگار بن کے بیٹھے پاکستان کے 4 صوبوں کو کیے بھائی 4 صوبوں کو.
آپ چاروں صوبوں کو اپنی پاور نیچے دی ہے, پاور شفٹ کی ہیں, جو حافظ زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا. حافظ زرداری صاحب کا دوسرا وعدہ بھی سن لیں کہ پورے پاکستان کے اندر فوج سمیت سب اداروں کی 100% سیلریز بڑھائی ہیں. اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران خان کی ایک بتا دیں نا, آپ عمران خان کی ایک بتا دیں نا. وہ تو پینشن میں بھی بڑھا, وہ تو پینشن میں اضافہ بھی کیا. اگر ہم یہ بات کریں پینشن میں اضافہ کر دیا, بن کے بیٹھے ہوئے ایک بتا دیں. ایسی کوئی بات نہیں کی. نہیں ایلیگیشن کر رہے ہیں نا آپ, پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں تو آپ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہو, آپ کر رہے ہو پوائنٹ اسکورنگ, آپ کر رہے ہیں. میں یہاں کسی کی کوئی چمچہ گیری کے لیے نہیں, آپ چمچہ گیری کر رہے ہو نا, اسی لیے آپ چمچہ گیری کر رہے ہو. نہیں میں نے نہیں سنا, انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب دیا. میں آپ بول رہا ہوں نا, یہ بھی ایک کام بتا دیں. عمران خان کی ایک چیز یہ بھی بتا دیں نا, میں نے 2 بتا دی ہیں. عمران خان کا وعدہ ایک وعدہ بتا دیں, ایک وعدہ بتا دیں عمران خان کا. اب آپ آگے سے میں اگر کچھ باتیں بتاؤں گی آپ مجھے بولیں گے ترجمان ہے. نہیں ترجمان کی بات نہیں ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے 2 بتا دی, یہ ایک بتا دیں. 2 نہیں, وہ جو 2 باتیں تھیں میں ان سے ایگری کرتے نہیں نہ. انہوں نے اس قسم کا کوئی اپنے حکومت میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا. بھائی آپ کو نہیں پتا نا, وعدہ کیا تھا. آپ الیکشن کرتے رہے, دیکھ لیں ہماری ساری الیکشن الیکٹرل ریفارمز کی کتنی سخت ضرورت ہے ہمیں. الیکٹرل ریفارمز میں دھاندلی 1970 کے بعد ہوتی آئی ہے, آتی رہتی ہے. دھاندلی کی آواز وہ امریکہ تک میں آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بول رہا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اصل چیز پتہ ہے کیا, جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی اپیرنٹلی چیزیں آپ دیکھیں نا وہ نئی اس طرف جا رہی ہیں. 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال ایک بہت اچھا وقت ہوتا ہے. اس دور میں اگر کوئی چیز امپروومنٹ آنی ہو تو آنی چاہیے. خاص طور پہ دیکھیں میں ہمیشہ ان نیسیسری ڈسکشن کے بجائے نا میں سولوشن نہیں, آپ تو اکانومک ایسپیکٹ سے بھی بہت اسٹرانگ تنقید کرتے ہیں جدھر کرنی ہوتی ہے. ابھی اس وقت جو خان صاحب جو زیادہ فوکس کر رہے ہیں ان کا انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے, جبکہ میں امیجیٹلی جو میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں اس وقت اگر یہ لوگ ایگریکلچر کو فوکس کریں زیادہ تو اس سے کس کو کرنا چاہیے تھا. پنجاب اور سندھ میں سب سے زیادہ ایگریکلچرل پرسپیکٹو سے ہم گرو کر سکتے تھے. اتنے سالوں میں کیوں کام نہیں ہوا اس کے اوپر؟ ایک ٹماٹر تک تو ہم وہاں انڈیا سے منگوا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میرا پوائنٹ بات کرنے کا تو انڈسٹریلائزیشن کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں, وہ تھوڑا سا لانگ رن آسپیکٹ سے ہوتا ہے. اگر آپ نے انفلیشن کو ختم کرنا ہے, خاص طور پہ فوڈ انفلیشن کو, تو امیجیٹ جو آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر کرنا ہے. میں اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ کا جو محکمہ زراعت ہے وہ چاہے سندھ کا ہو یا پنجاب کا ہو, وہاں پہ سارے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں سفارشی لوگ, ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ کو کراچی یونیورسٹی کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی بات بتا رہا ہوں, اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے ایکڑ جگہ ہے ایگریکلچرل ریسرچ کے لیے گورنمنٹ نے دی ہوئی. اور یقین کریں ایک مطلب میں وہاں پہ گیا ریسرچ معلوم کرنے کے لیے, آپ یقین کرو 1-2-4 کیاریاں بنائی ہوئی ہیں. اور وہ یہ کراچی یونیورسٹی کا حال بتا رہا ہوں, کبھی آپ جا کے اس کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی وہ جو لینڈ اس کو ریسرچ کے لیے دی ہوئی تھی اس کا یہ حال ہے. تو خان صاحب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر شارٹ ٹرم میں آپ کو انفلیشن کو ختم کرنا ہے, امپلائمنٹ کو بڑھانا ہے, تو یو ہیو ٹو فوکس آن انفلیشن. آپ نے یہ جو انڈسٹریلائزیشن والے وہ جو مشکل ہے اور یہ لانگ ٹرم ہے اور اس میں بڑے ہرڈلز بھی آتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے اسمال انڈسٹری زون لگنے چاہیے. آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا سردار نزاکت صاحب؟ ہم تو ہے ایگریکلچرل اسٹیٹ, کیوں اتنے سالوں میں نہیں کیا؟ دالیں تک امپورٹ ہو رہی ہیں بھائی, ہمارے ملک میں دالیں امپورٹ ہو رہی ہیں, چینی امپورٹ ہو رہی ہے, آٹا امپورٹ ہو رہا ہے. میں الوینا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر جو آئل پرائسز تھے اور آج عمران خان کے دور میں جو آئل چھوڑ دینا, وہ جو سر اکمل صاحب کہہ رہے ہیں لانگ رن کی بات کر لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر نہیں ہوا تو اب ہونا چاہیے. کنسٹرکٹیو بات یہی ہے. یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس سچویشن میں, ٹماٹروں کا جب پلوامہ اٹیک کا معاملہ آیا تو ہمارا نریٹو بھی ہارش تھا. ہم نے یہی کہا یہ ٹماٹر اٹھا کے اپنے منہ پہ ہی مار لیں بھارت کو, ہم نے کہا نہیں چاہیے ہمیں. تو یہاں پہ کتنا زیادہ ہائی پرائسز ہو گئی ٹماٹر کی. اس طرح پیریشیبل آئٹمز ہمیں اپنے دشمن ملک سے منگوانے پڑتے ہیں. ہم کیوں بینگ این ایگریکلچرل اسٹیٹ اپنے آپ کو اتنا گرو نہیں کر پائے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک پلان دینے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم یہ بتائیں کہ ہر صوبہ ایگریکلچر کے اوپر اسٹرانگ کام کرے؟ دیکھیں جی, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثے یکسر نہیں ہوا کرتے. تو یہ جو حادثے آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ 70 سال کی جو کچرا ہے یہاں جمع کیا گیا ہے. خان صاحب اس کے لیے کام تو کریں گے, لیکن کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک رات کو معجزہ ہو جائے اور خان صاحب یہ کر دیں؟
یہ خان صاحب نے ہی تو کیا ہے نا کہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ 7.6% گرو کر گئی ہے. آپ 572 بلین جو آپ کا انکم ٹیکس ہے وہ آپ ریکور کر چکے ہیں. آپ کی سیمنٹ انڈسٹری 9% گرو کر چکی ہے. آپ کے پاس آئی ٹی انڈسٹری 44% گرو کر چکی ہے. 70 سر یہ پاکستان کے فگر ہیں اور میں اس کو کنفرم کر سکتا ہوں, یہ کنفرم کر سکتا ہوں, اور میں اس پہ آپ کو بالکل آپ اس کو آپ سرچ کر لیں. اگر یہ آج صرف سپٹمبر میں آپ کا جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ 7.6% گرو کر چکی ہے, اور جولائی میں اوور آل جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ نہیں آپ میرے فیکٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس فیکٹس ہوں آپ سرچ کر لیجئے, آپ کے پاس میڈیا پاور آپ کے پاس ہے, آپ میرے فیکٹس کو چیک کر لیجئے. اگر جسٹیفائڈ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں, اور آپ اس کو بالکل ایگری کرنے کو تو بھائی بھی ایگری نہیں ہے کہ وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا, ہم تو خان صاحب کی کسی بات پہ بلیو نہیں کرتے. تو آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں. یاد ہوگا آپ نے ٹماٹر مارنے کی بات کی, وہ 2 ارب روپے جو آنے تھے اور 1 ارب اقوام متحدہ کے منہ پہ مارنے تھے. الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر ون لائنر دے دے, وقت ختم ہو گیا. معذرت چلیں, آپ نے میرا وقت تو انٹرپٹ ہو گیا, لیکن خیر الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سمجھ آئے گا اس ملک کو بھی, اس کی عوام کو بھی, لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح نون لیگ والوں نے بیان دے دیا کہ جی اس میں جس کے پاس پاسورڈ ہو تو دھاندلی ہو سکتی ہے. اگر دھاندلی ہو سکتی ہو تو پھر ہمارا جتنا بینکنگ سسٹم ہے وہ سارا اس وقت ڈسٹروائے ہو چکا ہوتا. پڑھے لکھے لوگوں کی چیز ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گی. ون لائنر الیکٹرانک مجھے اس پہ آپ سے لینا تھا, لیکن بیچ میں باقی گفتگو آ گئی ہے. ون لائنر دے دیں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم, مینول ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو عوام کی اس کا بھی توڑ نکال لیں گے جو دھاندلی کروا رہے ہیں نا. فوراً تو نہیں نکال لیں گے نا, بعد میں اگر نکالنا ہوگا تو نکال لیں گے. کرائم از مدر آف لا. ٹھیک ہے, کوئکلی بتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مقتدر قوتیں, جو ادارے ہیں پاکستان کے الیکشن پہ انفلوئنس ہو رہے ہیں, ان کو ڈیفینسو ہونا پڑے گا. عمران خان جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے جی آج کے لیے اتنا ہی. ووٹ کو عزت دو جہاں پہ بات کہہ رہے ہیں لوگ جو جماعتیں ہیں اور وہی اداروں کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. پھر جدھر کہتے ہیں کہ بوٹ کے اوپر کوسچنز ریز کرتے ہیں, پھر بوٹ ہی لے کر آتے ہیں ان کو جب بھی الیکشن ہوتا ہے. الیکشن اور سلیکشن کا یہ معاملہ اور کنفیوژن ہمیشہ سے رہتی ہے, اور اب جو ہے تمام تر اپوزیشن جماعتوں میں جو اکٹھی اپوزیشن ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کوسچن کر رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے اوپر بھی ہم فوکس کر پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.